بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لندن سے میں ہوں شیراز خان، پروگرام میں خوش آمدید۔ ناظرین، جس طرح پاکستان کے اندر عوام میں یا ہماری قوم میں غم و غصہ پایا جاتا ہے، جو فرسٹریشن پائی جاتی ہے، اور خاص کر کے جو موجودہ حکومتی ڈھانچہ ہے جو فارم 47 والا ہے، اس کے خلاف جس طرح غصہ پایا جاتا ہے، اسی طرح ہماری عسکری قیادت پر بھی غصہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے میڈیا، جو مین سٹریم میڈیا ہے، جو ریاست کا چوتھا بڑا ستون ہے، اس کے اوپر بھی لوگ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں امریکہ کے دورے سے واپس لندن پہنچا ہوں۔ امریکہ میں جہاں بھی میں گیا ہوں، میں نے جہاں پاکستانیوں سے انٹرویوز کیے، وہاں کشمیریوں سے بھی انٹرویو کیے، کشمیری کمیونٹی، بزنس مین کمیونٹی، ان سے بھی میری ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ان میں ایک طرح کا شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے اور عدم اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے اپنے اداروں پر، اپنی قیادت پر۔ اور چونکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ملک صحیح سمت میں آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ ہمارے ملک کی جمہوریت ایک مذاق ہے، پارلیمنٹ ایک مذاق بنا دیا گیا ہے، ایک ربڑ سٹیمپ بنا دی گئی ہے، اور پھر 8 فروری کے انتخابات میں جو لوگ منڈیٹ دوسروں کا چوری کر کے ان کو بٹھایا گیا ہے اقتدار کے ایوانوں میں، پھر یہ ساری چیزیں کسی کو ہضم نہیں ہو رہی ہیں اور کسی سے برداشت نہیں ہو رہی ہیں، اور پھر یہ جتنے بھی لوگ اتنے نکمے حکومت میں بٹھائے گئے ہیں، ان سے ملک آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ چونکہ عوام کی تائید، عوام کی سپورٹ، عوام کی ووٹوں کے بغیر جو بھی اقتدار میں آتا ہے وہ فیصلہ سازی میں آزاد نہیں ہوتا اور عوام کی سپورٹ اس کو حاصل نہیں ہوتی۔ پاکستان میں اس وقت معیشت ہماری ڈوب رہی ہے، مہنگائی کا طوفان ہے، لوگوں کو جابیں نہیں مل رہی ہیں، افراتفری کا ماحول ہے کہ 200 سے زائد مقدمات عمران خان کے اوپر قائم کیے گئے، بیسیکلی اس لیے کیے گئے کہ ان کا مقابلہ سیاست کے میدان میں ان سے نہیں ہو رہا۔ یہ سارے مقدمے ایک ایک کر کے، سزائیں، عدت کا کیس، جو سائفر آیا تھا اس کا کیس، پھر اس کے بعد کئی توشہ 1 توشہ 2، نہ جانے کیسے کیسے یہ سمجھ لیں کہ جھوٹے مقدمات سیاسی انتقامی بنیادوں پر قائم کیے گئے کہ وہ سارے مقدمے ایک ایک کر کے ختم ہو گئے اور عدالتوں میں وہ ٹک نہیں پائے، یا تو ضمانتیں ہو گئی ہیں یا پھر ان مقدمات کو ختم کر دیا ہے عدالتوں نے، تو سارے اربے استعمال ہو گئے۔ اب 24 نومبر کو ہڑتال کی کال دی گئی ہے۔ پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی لوگ احتجاج کرنے والے ہیں، بڑے پیمانے پر اس کی تیاریاں شروع ہو رہی ہیں، لیکن بیک وقت خبر یہ آتی ہے کہ 20 تاریخ کو یا 21 تاریخ کو خان صاحب کی ضمانت ہو جاتی ہے توشہ خانہ 2 مقدمے میں، اور پھر یہ بھی خبر آتی ہے کہ ہائی کورٹ کے جج صاحب نے یہ آرڈر کیا ہے کہ ان کو رہا کریں۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے کچھ مقدمات باقی ہیں تو خان صاحب رہا نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف خبریں آتی ہیں کہ کچھ نیگوسیشن چل رہی ہیں اور نیگوسیشن سے ہو سکتا ہے معاملہ حل ہو جائے، لیکن یٹ اگین جب توشہ خانہ 2 جو ایک بلبلہ تھا، ایک غبارہ تھا، اس کو جعلی طریقے سے وہ مقدمہ قائم کیا گیا تھا، اس میں جو ہی ضمانت ہوتی ہے، ضمانت منظور ہوتی ہے، تو بجائے یہ کہ ان کو عمران خان کو رہا کیا جائے تاکہ ملک کے اندر ایک سیٹلمنٹ، ایک پرامن ماحول پیدا ہوئے اور ملک آگے بڑھے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ ایک اور مقدمہ جو ہے وہ آج کھل گیا ہے اور عمران خان صاحب کو ریمانڈ پر دے دیا گیا ہے تھانے میں۔ تو اس کی تفصیلات کیا ہیں آپ سن لیں کہ یہ آپ ہنسیں گے کہ کس طرح کا چھچھورا پن، کس طرح کے مقدمات، کس طرح کے بچگانہ حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ اس طرح کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک عمران جو 15 مہینے سے یا سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے جیل میں بند ہے، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، صرف عوام ہے، عوام اس کے لیے نعرے لگاتی ہے، وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، لیکن وہ سنبھالا نہیں جا رہا۔ آپ کے پاس حکومت ہے، آپ کے پاس ڈنڈا ہے، آپ کے پاس ساری چیزیں، لیکن آپ ملک کو چلا نہیں پا رہے ہیں، اور ایک ہی بندے کو پنش کرنے کے لیے، اندر رکھنے کے لیے، اس سے انتقام لینے کے لیے، چونکہ سیاسی طور پر آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے اور آپ سارا یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔
راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے۔ تھانہ نیو ٹاؤن پولیس نے 28 ستمبر کے احتجاج پر بانی پی ٹی آئی کو نامزد کیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کی مقدمے سے ڈسچارج کرنے کی درخواست کو عدالت نے مسترد کر دیا۔ تھانہ نیو ٹاؤن پولیس نے گزشتہ شب عمران خان کی اس مقدمے میں گرفتاری ڈالی تھی، جس کے بعد آج انہیں اڈیالہ میں قائم جیل عدالت میں پیش کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج سید امجد علی شاہ جیل پہنچے تھے۔ 28 ستمبر کو راولپنڈی میں جلاؤ، گراؤ، پتھراؤ، پولیس سے مزاحمت، سرکاری املاک کی نقصان رسانی سمیت دیگر واقعات پر یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ پولیس کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کے 15 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی، تاہم عدالت نے وکلاء کے دلائل سماعت کے بعد 5 یوم کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے وکلاء کی جانب سے ریمانڈ کی مخالفت اور مقدمے سے ڈسچارج کرنے کی استدعا کو مسترد کر دیا۔ بیسیکلی عمران خان کے خلاف ایک اور مقدمہ قائم کیا گیا ہے کہ 28 ستمبر کو جو ہڑتال ہوئی تھی اس میں کسی پولیس والے کی وردی پھٹی تھی، تو اس پر مقدمہ جو ہے وہ قائم ہو گیا ہے۔ اب ایک بندہ جیل میں تھا، وہ وہاں پر موجود ہی نہیں تھا، تو اس نے کون سی دہشت گردی کی ہے، کہاں وہ ملوث پایا گیا، کون سی اس نے دہشت گردی کی ہے۔ لوگ احتجاج کرنے آتے ہیں، پرامن احتجاج ہونے چاہیے۔ وہ شخص جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر مقدمہ اور پھر ریمانڈ اوپر پولیس کا، چونکہ بیسیکلی اور کوئی مقدمہ تھا نہیں کہ ان کو اندر رکھا جائے، تو یہ ایک نیا پٹاخہ جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے جو ہوا میں تحلیل ہو جائے گا اور اس کی پرخچے اس کے اڑ جائیں گے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ دیکھیں، ملک ہے تو سب کچھ ہے، ہمارے عاقبت نہ اندیش حکمرانوں کو یا قیادت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔